بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن میں ہم الصدق اور بالتصدیق اس کے بارے میں ابھی پڑھیں گے۔ تو صدق کا مطلب ہے الخبر والاعتقاد اذا طابق الواقع كان الواقع ايضا مطابقا له فإن المفاعلة من حيث أنه مطابق للواقع بالكسر يسمى صدقا ومن حيث أنه مطابقا له بالفتح يسمى حقا وقد يطلق الصدق والحق على نفس المطابقة أيضا۔ قوله بالتصديق متعلق بقول سعيد أي بسبب التصديق والإيمان بما جاء به النبي علیہ السلام۔ اس میں سے صدق کے بارے میں ہم بتا رہے کہ یہ ایسی خبر ہے یا وہ اعتقاد ہے کہ جو طابقہ مثلا میں نے کہا زید کھڑا ہے، یہ خبر ہے، اور یہاں پر زید جو ہے وہ واقع میں کھڑا ہے، زید کھڑا ہے۔ میں نے زید کے بارے میں خبر دی کہ زید کھڑا ہے، تو اس کو یہ میں نے خبر دی کہ زید کھڑا ہے اور زید یہاں پر کھڑا ہے، واقعی کھڑا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ صدق ہے، یہ صدق ہے۔ اور اگر زید کھڑا ہے اور آپ کی جو خبر ہے یہ اس کے مطابق ہے تو یہ حق ہے، یعنی اس کی طرف سے اگر دیکھ لے تو یہ صدق ہے اور اس طرف سے دیکھ لے تو یہ حق ہے۔ اگر خبر واقع کے مطابق ہو تو یہ صدق ہے، اگر واقع خبر کے مطابق ہو تو یہ حق ہے۔ آسان انداز سے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ جو خبر دے رہے کہ زید کھڑا ہے اور وہ واقع میں زید کھڑا ہو تو یہ صدق ہے، لیکن زید کھڑا ہے اور یہ کھڑا ہونا آپ کی خبر کے مطابق ہو تو یہ حق ہے۔ اور اگر یہ مطابق زید کھڑا نہ ہو، یہ بیٹھا ہوا ہو کرسی پر، تو یہ خبر کیا ہے؟ یہ کذب ہے، اور اس طرف سے یہ باطل ہے، یہ کذب اور اس طرف سے یہ باطل ہے۔ تو یہی بات کر رہے ادھر کہ صدق کس کو کہتے ہیں؟ الخبر والاعتقاد، وہ خبر اور وہ اعتقاد اذا طابق الواقع، کہ جب وہ مطابق ہو جائے واقع کے، طابقہ یہ باب مفاعلہ سے ہے، باب مفاعلہ، اور اس میں اشتراک ہوتا ہے، خاصیت اشتراک کی خاصیت ہے اس میں۔ مثلا قاتل زید عمرا، زید عمر کے ساتھ قتال کر رہے ہیں، یا ضرب زید عمرا، کہ زید عمر کو مار رہا ہے اور عمر زید کو مار رہا ہے، یعنی اس میں اشتراک ہوتا ہے۔ اس فعل میں ایک جو فاعل ہے وہ بھی مارنے والا ہوتا ہے، جو مفعول ہے وہ بھی مارنے والا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ طابقہ جو ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے، فَإِنَّهُ مِن باب المفاعلة، یعنی اگر یہ مطابق ہو، مطابق، تو یہ صدق ہے، اگر اور یہ مطابق ہے تو یہ حق ہے، مطابق۔ وَإِذَا طَابَقَ الْوَاقِعَ كَانَ الْوَاقِعُ أَيْضًا مُطَابِقًا لَهُ، اور واقع جو ہے وہ بھی مطابق ہوگا اس کے لیے، اس کے مطابق ہوگا۔ اگر یہ مطابق ہے تو یہ صدق ہے، اگر یہ مطابق ہے تو یہ حق ہے۔ فَإِنَّ الْمُفَاعَلَةَ باب مفاعلہ جو ہے اس میں اشتراک ہے، من حیث انہ مطابق للواقع، کہ یہ مطابق ہو، یہ خبر جو خبر میں دے رہا ہوں یہ اگر مطابق ہو للواقع تو اس واقعے کو ہم بالکسر پڑھیں گے، للواقع، بالکسر مطلب یہاں پر زیر پڑھیں گے، یعنی اس میں فاعل ہی پڑھیں گے، یسمى صدقا، مطابق یعنی مطابقاً، یہ اگر ہم اس کو مطابق
انہ مطابقن پڑھیں گے، یعنی زیر کی کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، بالکسرے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مطابق ہوگا، تو یہ ہے صدق، یسمى صدقا. ومن حیث انہ مطابقا لہ بالفتح، فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی مطابقا لہ پڑھیں گے، یعنی صیغہ اس میں مفعول پڑھیں گے، صیغہ اس میں مفعول پڑھیں گے تو یسمى حقا، کہ یہ بھی مطابق ہے، یہ مطابق ہے، اور یہ مطابق ہے، تو جو مطابق ہے وہ صدق ہے، اور جو مطابق ہے وہ حق ہے، تو یسمى حقا، یہ حق ہے، یعنی حق اور صدق میں ایک طرف سے صدق ہے، اگر یہ بھی اس کے مطابق ہو تو یہ حق ہے. وقد یطلق، یہاں پر اعتراض ہو رہا ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ الصدق الخبر اذا طابق الواقع، طابق الواقع، کہ صدق وہ خبر ہے جب واقع کے مطابق ہو. اور خبر کی تعریف میں ہم نے ذکر کیے کہ خبر الخبر ما يحتمل الصدق والکذب. خبر کس کو کہتے ہیں کہ احتمال صدق اور کذب کا، اور صدق کس کو کہتے ہیں؟ مطابق للواقع. اور کذب کس کو کہتے ہیں؟ غیر مطابق للواقع. تو یہاں پر خبر کا جاننا یہ موقوف ہو گیا صدق اور کذب پر. خبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو احتمال رکھتے ہیں صدق اور کذب کی. اور صدق کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ خبر کی جو مطابق ہو واقع کے. تو یہ خبر موقوف ہو گیا صدق پر، اور صدق کا جاننا موقوف ہو گیا خبر پر، تو اس کو کہتے ہیں دور. اور دور جو ہے یہ باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ اس لیے باطل ہے کہ مثلا ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا گھر مسجد کے بالکل سامنے ہے. تو اس نے کہا کہ مسجد کہاں ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے گھر کے بالکل سامنے. تو اس نے کہا یہ دونوں کہاں ہے؟ تو اس نے کہا یہ ایک دوسرے کے سامنے. تو اگر اس طرح کی خبر ہم جاننے کے لیے ہم صدق کے ذریعے سے ہم خبر کو جانیں گے، اور ہم صدق جانتے نہیں اس کو خبر کے ذریعے سے جانیں گے، تو یہ دور ہے اور یہ باطل ہے. تو اس دور سے بچنے کے لیے یہ جواب دے رہے ہیں کہ وقد یطلق الصدق والحق على نفس المطابقت، على نفس المطابقت. الصدق ما طابق الواقع، کہ جو واقع کے مطابق ہوں وہ صدق ہے، اگر واقع اس کے مطابق ہو تو یہ حق ہے. واقع اس کے مطابق، یعنی جو واقع ہے یہ حق ہے، اور جو خبر ہے یہ صدق ہے. اور اگر واقع کے مطابق نہ ہو تو یہ کذب ہے، اور جو واقع ہے اس کو کیا کہیں گے؟ باطل کہیں گے. تو اس وجہ سے یہاں پر اس طرح سے بچنے کے لیے کہ کبھی کبھی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ صدق جو ہے جو واقع کے مطابق ہو تو وہ حق ہے، اگر واقع کے مطابق نہ ہو تو وہ حق نہیں ہے. قول بالتصدیق، یہ بھی تصدیق میں جو با ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ متعلق، یہ کیا ہے؟ متعلق ہے بالتصدیق. ان تصدیق کیا ہے؟ متعلق ہے، متعلق. تو اس کو ہم ظرف لغو کہیں گے، اس لیے کہ متعلق یعنی متعلق بقوله سعید، اس سعید کے متعلق ہے، اور یہ متعلق ہو گیا، اور یہ متعلق، تو یہ ظرف لغو بن گیا اس سعید فعل کے لیے. تو با یہاں پر جو ہے با یہاں پر سببیت کے لیے ہے، سببیت کے لیے با یہاں پر سببیت کے لیے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ آل اور اصحاب
جو نیک بخت ہوئے فی مناہج الصدق بالتصدیقی، یعنی بسبب التصدیقی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لایا، تو اس وجہ سے وہ نیک بخت ہوئے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔